اللہ اکبر، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا ایسا، کبھی نہیں سوچا تھا ہم دنیا کو کیا سوچتے تھے، کیا سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کی قسم دنیا ایسی بالکل بھی نہ نکلی، دنیا تو ایسی ہے ہی نہ ہم جیسے اس کو سمجھتے تھے، جیسے ہم اس کو کہتے تھے، جیسا ہم اس کو مانتے تھے۔ دنیا تو ایسی ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک پرندے کا کمزور سا گھونسلہ ہوتا ہے انسانوں کے لیے، کمزور سا گھونسلہ، ویسے ایک دنیا ہے۔ ہم اپنے بڑے بڑے مکانات جو تیار کرتے ہیں وہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کو اس طرح مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن دنیا ان مکانوں کی طرح مضبوط نہیں ہے۔ دنیا بڑی کمزور ہے، دنیا بڑی ہلکی ہے، دنیا بڑی بے رخی ہے۔ دنیا ایسی نکلی جیسے ہم نے اس کو سوچا بھی نہیں، جیسا ہم نے اس کو سمجھا بھی نہیں، جیسا ہم اس کو مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی ایسی ہوگی۔ جس طرح پرندے کا گھونسلہ کمزور ہوتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی بڑی کمزور نکلی ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم دیکھتے تھے اس دنیا کو، ہائے یہ دنیا اتنی عالیشان ہے، دنیا میں ایسے ایسے مکانات، ایسی ایسی حویلیاں، ایسی ایسی کوٹھیاں، ایسے ایسے محل، اللہ اکبر، کہ دنیا میں ایسی ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے۔ ہم دنیا کو سوچتے تھے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا تو بڑی عالیشان ہے، دنیا کے جیسا اور کہیں کچھ نہیں ہوگا، جیسی دنیا ہے کہیں ایسا نہ ہوگا۔ ہم دنیا کی رنگینیت کو دیکھ کر، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس دنیا کی غفلت میں آ کر ہم نے اس اصلیت کو بھلا دیا، اس حقیقت کو بھلا دیا جو آنے والی حقیقت ہے، جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ دنیا کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد، مال و دولتوں کو دیکھنے کے بعد، اونچے اونچے مکان دیکھنے کے بعد، اونچی اونچی حویلیاں دیکھنے کے بعد، اونچی اونچی بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھنے کے بعد آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا بڑی مضبوط ہے، دنیا بڑی طاقتور ہے، دنیا بڑی قوی ہے، یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، یہاں کی رونقیں کبھی ختم نہیں ہوئیں گی۔ ہم یہ سوچتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے جیسا کچھ بھی نہ ہے، دنیا ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ لیکن دنیا کیا نکلی؟ دنیا کیا نکلی؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ چند روز ہے، یہ بڑی مختصر دنیا ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی جس کو ہم ہمیشہ کی سمجھ کے بیٹھے تھے۔ دیکھو تو صحیح، ہماری کیسی سوچ تھی، ہماری کیسی عقل تھی، ہم کتنے زیادہ معصوم والی سوچ رکھتے تھے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے اندر تو عقل تھی ہی نہیں، ہمارے اندر تو کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ بھلے یہ بھی کوئی عقل ہے کہ اس ختم ہو جانے والی چیز کو، یعنی میں ایک مثال دوں کہ ایک پرندے کا کمزور سا گھونسلہ، سوکھا سا گھونسلہ، انسان کے لیے وہ مضبوط ہو سکتا ہے، رہنے کی جگہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ ہمیں مضبوط دکھنے والی دنیا یہ بڑی کمزور ہے۔ ایک دن یہ مکان کھنڈر ہو جاتے ہیں، ایک دن یہ حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں، ایک دن یہ کوٹھیاں ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈر بن جاتی ہیں، ایک دن یہاں انسان بھی زیر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی مٹ جاتا ہے، اس کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، اس کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے، اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہتا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، نہ انسان کی ذات، نہ انسان کی حکومت، نہ انسان کی طاقت، نہ انسان کا رتبہ، نہ انسان کا مقام، نہ انسان کا پد، نہ انسان کی پہچان، نہ انسان کا نام۔ اس دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، نہ یہ دنیا، نہ دنیا کے مکان، نہ یہ آسمان، نہ یہ زمین، نہ یہ چرندے، نہ یہ پرندے، نہ یہ درندے، نہ یہ رینگنے والے، نہ یہ اڑنے والے، نہ یہ پھاڑ کھانے والے، نہ یہ دہاڑنے والے، نہ یہ چنگاڑنے والے، نہ یہ ہنہنانے والے، نہ یہ بلوں میں رہنے والے، نہ یہ پانیوں میں رہنے والے، نہ یہ تیرنے والے، نہ یہ ڈسنے والے۔ یہ ہر مخلوق، ساری دنیا، ساری کائنات، ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کو زیر ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ ہم اس دنیا کو دیکھ کر ہم سمجھتے تھے یہ بہت ناممکن ہے،
یہ بہت ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں سب کو زیر ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو مٹنا ہے۔ یہاں انسان کی ذات ختم ہوتی ہے، یہاں انسان کے رتبے ختم ہوتے ہیں، یہاں انسان کی پہچانیں ختم ہوتی ہیں، یہاں ہر مخلوق کو موت ہے، یہاں بڑی بڑی حویلیوں کو کھنڈر ہونا ہے، یہاں بڑی بڑی کوٹھیوں کو کھنڈر ہونا ہے، یہاں بڑے بڑے مکانوں کو گرنا ہے، یہاں دنیا میں تباہی بھی آنی ہے، یہ دنیا کو ختم بھی ہونا ہے۔ کیوں ختم ہونا ہے؟ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے یہ بڑی چند روز کی زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ مختصر وقت ہے، یہ ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم اس کو اپنا ہمیشہ کا گھر سمجھ کر بیٹھ گئے۔ دیکھو تو صحیح آج ہماری سوچ، آج ہماری عقل، ہمارے ذہن کیسے تھے، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، اور یہ دنیا کیا نکلی اور ہم کیا نکلے۔ ہم دنیا سے دل لگانا چاہتے تھے، جبکہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت۔ آج تھوڑا مال آ جائے، تھوڑی دولت آ جائے تو ہم اپنی طاقت کو وہ سمجھتے ہیں جو ہم ہیں ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں۔ انسان کے پاس مال آیا، انسان کے پاس دولت آئی، انسان نے تھوڑا اپنا بیک گراؤنڈ اچھا کرا، اب انسان سوچتا ہے اب وہ برے حالاتوں سے بچ گیا، اب اس کے اوپر کوئی برا وقت نہیں آئے گا، اب کوئی موت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اب سب کام کرو، سارے کام کرو، بھلے ہی اللہ کے حکم ٹوٹیں، اللہ ناراض ہو، نبی کی سنتیں چھوٹیں، نبی ناراض ہو، پھر بھلے ہی میرا کچھ بھی بنے، کچھ بھی بنے، فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ سمجھتا ہے میں آزاد ہو گیا، میں خود کا مالک بن گیا، اب میری حکومت ہوگی، میری طاقت ہوگی، میرے فیصلے ہوئیں گے، میرے رول ہوئیں گے، اب میں چاہوں گا جیسی زندگی گزارنا اب ویسے ہی زندگی گزاروں گا، اور میرا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ آج انسان تھوڑا بیک گراؤنڈ بنا کر یہ سب سوچتا ہے کہ شاید اب مجھے موت ہی نہیں ہے، اب میں کچھ بھی کروں، حالانکہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ دیکھو تو صحیح ہمارے اللہ کی طاقت، ہمارا اللہ کی شان، وہ اپنے بندے کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی اتنی نافرمانی بندہ کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اس کے حکم کے خلاف بھی کام کرتا ہے، کہ اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے، اللہ کے حکم توڑ کر بھی سوتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا آگے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے۔ لیکن دیکھو ہمارا رب کیسا ہے، اللہ کیسا ہے، سبحان اللہ۔ میں کس طرح کہوں، اپنے مالک کی شان کو کس طرح بیان کروں، کس طرح میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارا مالک کیسا ہے، کیسی شان والا ہے، کیسے مقام والا ہے، کیسی قدرت والا ہے، کیسا نام والا ہے، کیسی محبت کرنے والا ہے، کیسا جلال رکھنے والا ہے، کیسی قدرت رکھنے والا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کی کیسی قوت ہے۔ ہاں، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر انسانوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ انسان سے محبت کون کرتا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ بتاؤ آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ آپ کہیں گے میری ماں۔ کیا کہیں گے؟ میری ماں، میرا باپ۔ سب سے زیادہ محبت دنیا میں ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے اللہ کی محبت پر، قربان جائیں اپنے مالک پر، کتنی محبت کرتا ہے۔ باپ سے بھی زیادہ ماں محبت کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، لیکن مقام زیادہ محبت کا ماں کا ہے، کہ ماں زیادہ محبت کرتی ہے باپ سے بھی زیادہ، حالانکہ دونوں کرتے ہیں لیکن ماں کا مقام زیادہ ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے بندے کو نافرمانیاں بھی کرتا دیکھتا ہے، گناہوں کو کرتا دیکھتا ہے، زناہوں کو کرتا دیکھتا ہے، سودوں کے کاروبار کرتا دیکھتا ہے، چوری کرتا دیکھتا ہے، سجدوں کا انکار کرتا دیکھتا ہے، کسی اور کا آگے ہاتھ پھیلاتا دیکھتا ہے، اللہ اپنے حکموں کو توڑتے دیکھتا ہے، یعنی سارے کام کرتے اللہ دیکھتا ہے، سارے کام کرتے دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا،
اللہ اس سے پھر بھی یہ محبت رکھتا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لے، توبہ کر لے، آجا میری طرف، آجا میری طرف، اسی میں کامیابی ہے۔ ہاں دیکھو تو اسے کیسے محبت کرنے والا ہے۔ دنیا میں انسان کتنے بھی گناہ کر لے، کتنے بھی گناہ کر لے، میرا اللہ کی شان سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا۔ بس ایک بار اپنے اللہ کی طرف تو آ جا، اپنے اللہ سے معافی تو مانگ لے، اپنے اللہ کو راضی تو کر لے، اس اپنی محبت کا اظہار تو کر دے۔ ایک بار کہہ تو صحیح، یا اللہ بھٹک گیا تھا، بھول گیا تھا تیرا راستہ کہ تجھے بھی راضی کرنا ہے، دنیا کی رنگینیت میں رنگین ہو گیا تھا، میرے مالک معاف کر دے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اب کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، اس سے کوئی پوچھنے والے بھی نہیں ہے، وہ معاف کر دے گا۔ بندہ کہوے تو صحیح، وہ معاف کر دے گا، اس کی شان ہی ایسی ہے، اس کی شان ہی ایسی ہے۔ وہ تو کہتا ہے تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دو اور مجھ سے کہو ایک بار یا اللہ میری توبہ، معافی مانگو اللہ سے، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ یہ ہے ہمارے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی محبت۔ ہے بھلا کوئی ایسی محبت کرنے والا؟ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کر دے گا۔ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہے اللہ کے جیسا؟ ہے کوئی اللہ کے جیسی محبت کرنے والا؟ نہیں 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 نہیں، کوئی اللہ کے جیسی محبت نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا میں غافل ہو گئے، ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم دنیا سے محبت کر بیٹھے، ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی، ہم اپنے اللہ کو بھول کر بیٹھے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر کر بیٹھے ہیں، ہم دنیا میں مشغول ہیں، ہم دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارا اللہ ایسا ہے کہ ہم ساری زندگی اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی تعریف جتنی کری جائے اتنی کم ہے، جتنی کری جائے اتنی کم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں۔ اللہ کی خوبیاں دیکھو تو صحیح، اللہ کیسا ہے، اللہ کی خوبیاں دیکھو کیسی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ اگر جتنے درخت زمین بھر میں ہیں ان کے قلم تیار کیے جائیں، یعنی ان کے قلم بنائے جائیں، اور یہ جو سمندر ہے ان کو اور ان کے علاوہ مزید 7 سمندروں کو ان قلموں کے لیے بطور سیاہی کے استعمال کیا جائے، سمجھتے ہو؟ اور یہ جو سمندر ہیں ان کو اور ان کے علاوہ مزید 7 سمندروں کو ان قلموں کے لیے بطور سیاہی کے استعمال کیے جائیں، اور پھر ان قلموں اور سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات، سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنے شروع کیے جائیں تو سب قلم اور سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالوں کا بیان پورا نہ ہوگا۔ تمہارے رب کے کیسے کیسے کمال ہیں، کیسی کیسے قدرت ہے، کیسی کیسی حکمتیں، کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی اللہ نے ہمیں خوبیاں دکھائیں۔ اللہ کیسی کیسی خوبیوں والا ہے، کیسی شان والا ہے، اللہ کا بیان پورا نہ ہوگا۔ 7 سمندر، ان کی سیاہی، دنیا کے درخت جتنے بھی ہیں سب کے قلم بنائے جائیں سب ختم ہو جائیں گے، سیاہی 7 سمندری ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے کمالوں کا بیان پورا نہ ہوگا، اللہ کی تعریف مکمل نہ ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ آج ہم اپنے اللہ کو بھول کر بیٹھے ہیں، آج ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے اللہ سے ناطہ ختم کر لیا ہے۔ ہم اللہ نے ہی تو بنایا ہے، ہم اللہ ہی کے تو بندے ہیں، ہمیں دنیا میں کس کو راضی کرنا تھا، ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ ہمیں دنیا میں کس کو اپنا بنانا تھا، ہم دنیا کو اپنا بنا کر بیٹھے ہیں۔ ہم اس لامحدود زندگی کی تیاریاں کرنی تھیں، اپنے اللہ کے حکم کو پورے کرنے تھے، کیونکہ ہمیں اس کا یقین ہے کہ اللہ ہم سے سوال کرے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں، میرے بندے میں نے جوانی دی کیسے گزار کر آیا ہے، میرے بندے
اپنے علم پر کیا عمل کر آیا ہے؟ میرے بندے، میں نے مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ حالانکہ وہ تو سب جانتا ہے، لیکن پوچھے گا، جواب نہ دو گے؟ جواب دینا ہے۔ ہم کہاں غافل ہو گئے؟ ہم دنیا کو بنانے میں لگ گئے۔ اللہ نے ہم پہ اتنے احسان کیے، اتنے احسان کیے، اتنے احسان کیے کہ اس نے ہمیں ہر چیز سے نوازا، ہر چیز سے۔ لیکن ہم نے کیا کیا اپنے اللہ کے لیے؟ ہم نے اس کے حکم کو توڑ دیا، اس کو بھلا دیا، اس کو ناراض کر دیا، اس کا ہی کھا کر اسی کے ناشکر ہو گئے۔ جبکہ اللہ نے اتنی ساری ہمیں عبرت کے طور پر ہمارا ایمان بنانے کے لیے، یقین مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کتنی چیزوں کو دکھایا ہے۔ جس نے اللہ کی نہ مانی، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ہمیں عبرت کے لیے اس کو نمونہ بنا کر دکھایا ہے۔ ہر انسان اس کو دیکھے اور علم حاصل کرے کہ دیکھو جو تمہارے مالک کا حکم توڑتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے، جو اللہ کو جھٹلاتا ہے، پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر اللہ اس کو کیا سزا دیتا ہے، پھر اللہ اس کا کیا بناتا ہے، اس کو کیا بناتا ہے۔ پھر تم دیکھو گے آج اس کے ساتھ کیا ہے، کل ہر اس انسان کے ساتھ ہوگا جس نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہوگا، جس نے اپنے اللہ کے حکم کو توڑا ہوگا، جس نے اپنے اللہ کو جھٹلایا ہوگا۔ یہ عبرت کے طور پر ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے نشانی ہے کہ تم فرعون کو دیکھتے رہو، سنتے رہو، پڑھتے رہو اس کے بارے میں، سنتے رہو اس کے بارے میں، دیکھتے رہو اس کے کارناموں کو کہ اس نے اپنے اللہ کے حکم کو توڑا، اس نے اپنے اللہ کو جھٹلایا، اس نے اپنے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی کو بتایا۔ پھر تمہارے مالک نے اس کا کیا بنایا۔ دیکھو آج اس کے ساتھ ہوا ہے، کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تم کیسی زندگی گزار کر آتے ہو؟ وہ سوال کرے گا، وہ پوچھے گا، وہ پکڑ بھی کرے گا، وہ معاف بھی کرے گا، وہ رحم بھی کرے گا۔ ہاں، وہ اوندے منہ جہنم میں بھی پھینکوا دے گا، اوندے منہ پھینکوا دے گا۔ ہم کس طرف دوڑ گئے ہیں؟ ہم نے کدھر کے رخوں کو اختیار کر لیا ہے؟ جہنم کی طرف کو، ابلیس کی سائٹ کو۔ ہم کس فوج میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا ابو جہل کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، قارون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ، شیطان کے؟ کس شیطان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی طرف آتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کے فرما برداروں کی طرف آتے ہیں، یا اللہ کے نافرمانوں کی طرف آتے ہیں؟ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، غور کرو اپنی زندگی کے بارے میں، سوچو اس زندگی کے بارے میں کہ تم نے اپنے رخ کدھر کر لیے ہیں، تم کدھر کی طرف چل رہے ہو۔ اللہ کو اپنا کہتے ہو، کام فرعون والے کرتے ہو، اللہ کو اپنا معبود بناتے ہو، سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، ابلیس والے کام کرتے ہو۔ اپنی عقل میں عقل کو لاؤ، ان بنداخوں کو کھولو، ان ذہن کے تالوں کو توڑو، اس عقل سے سوچو کہ تمہارا مالک تم سے کیا چاہتا ہے، تمہیں کیا بتا رہا ہے، کیا دکھا رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے، کہ جس نے اس کے حکم کو توڑا اس کا کیا بنا ہے، اور جس نے اس کے حکم کو اپنایا اس کو کیا ملا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت علی، یہ اتنے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے دین کو اپنایا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، نبی کو مانا، نبی کی مانی۔ انہوں نے اللہ پر یقین کرا، نبی پر ایمان لائے، اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے اور ان پر یقین رکھا، قیامت کے دن پر یقین رکھا، فرشتوں پر یقین رکھا، آخرت کے دن پر یقین رکھا، مرنے پر یقین رکھا، دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھا۔ انہوں نے اس دن پر بھی یقین رکھا کہ جب نامہ اعمال دیے جا رہے ہوئیں گے، جب نامہ اعمال مل رہے ہوئیں گے، کوئی کامیاب ہو رہا ہوگا، کوئی ناکام ہو رہا ہوگا۔ جو فرعون کی صف میں کھڑا ہوگا، جو اللہ کے نافرمان والی صفوں میں کھڑا ہوگا، وہ ناکام ہو رہا ہوگا، اس کو جہنم میں پھینکا جا
رہا ہوگا، اس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا، جو فرما برداروں والی صف میں کھڑا ہوگا، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا ہوگا، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہوگا، ان کے دین پر چلا ہوگا، صحابہ کی صحبت کو اختیار کیا ہوگا، جس نے نبی کے دین کو اختیار کیا ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا ہوگا، آپ کی زندگی کو اپنایا ہوگا، آپ کے طریقوں پر اپنے وقت کو گزارا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کے حکموں پر راضی رہا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، اس کو تمہارا مالک کامیاب کرے گا۔ جس نے یہ یقین کیا ہوگا، یہ یقین رکھا ہوگا، ہر وہ انسان دیکھو کیسا کامیاب ہوگا۔ اور اللہ نے صحابہ کو کیسا کامیاب کر کر دکھایا ہے، نمونہ بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ دیکھو یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ ناکام ہیں۔ جس نے دین کو جھٹلایا، اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، اپنے جس نے ان کو پیدا کیا اس مالک کو جھٹلا دیا، تو دیکھو پھر ان کا کیا بنا ہے، ان کو کیا سزائیں ملی ہیں۔ پھر بھلے ہی وہ وقت کا بھکاری ہو یا وقت کا بادشاہ ہو، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر دیکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، ان کے بھی جنازے اٹھے، ان کے ساتھ کیسے کیسے واقعے پیش آئے۔ کسی کو فرشتے لے کر جا رہے ہیں اپنے کاندھوں پر، سبحان اللہ، کسی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں آسمانوں پر، کسی پر اللہ بھی فخر کر رہا ہے اس کے کام پر، کس نے کیا کر لیا، فرشتے خوش ہو رہے ہیں ان کے کاموں پر کہ سبحان اللہ کیا کام کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو نبی کے ساتھ تھے، نبی کے صحابہ جو نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، دیکھو انہوں کی بھی زندگی گزری ہیں اور ان کے بھی جنازے اٹھے ہیں جو وقت کے بادشاہ رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے نبی کے دین کو نہیں اپنایا، نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کو راضی نہیں کیا، پھر ان کے بھی جنازے اٹھے ہیں۔ کوئی سمندر میں مارا گیا، کوئی ہلاک اپنے ہی محل میں ہو گیا۔ صحابوں کی زندگی دیکھو اور ان بادشاہوں کی زندگی دیکھو جنہوں نے اپنے مالک کو جھٹلا دیا۔ آج ہم کس طرف چل دیے؟ آج ہم نے کس کے دین کو اپنا لیا؟ آج ہم نے کس کو اپنا مالک بنا لیا؟ آج ہم اپنے اللہ کا کھا کر اللہ ہی کو جھٹلانے لگے، اللہ ہی کی چیزوں کو برت کر اسی کا انکار کرنے لگے، اسی کی نافرمانی کرنے لگے، اسی کے ناشکر ہو گئے، اسی کو ماننے والے اسی کے باغی ہو گئے، اسی کے دشمن ہو گئے۔ یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ سوچو تو صحیح۔ ہاں، اللہ کا حکم ہر چیز پر ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کے بارے میں؟ وہ مالک ہے، ہم اس کو ناراض کر کر کہاں جائیں گے؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ دنیا ہی میں سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ نہیں، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے میرے دوست، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ تو سمجھ، پہچان، دیکھ اس دنیا کے بارے میں، جان اس دنیا کے بارے میں۔ یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دے گی، اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا، تجھے کیا دے گی؟ سب اس میں جو آئے ہیں سب زیر ہوئے ہیں۔ جس نے وقت کی قیمت کو پہچانا، جس نے وقت کو سنبھل کر گزارا ہے، اس میں اپنے مالک کو راضی کیا ہے، اپنے ایمان کو پہچانا ہے، اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر گزارا ہے، ہاں وہ کامیاب ہوا ہے، وہ کامیاب ہوا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں تباہی کے علاوہ پھر کچھ نہ ہوا ہے، زیر کے علاوہ انسان پھر کچھ نہ ہوا ہے، ناکامی کے علاوہ کچھ نہ ہوا ہے۔ اس زندگی کے علاوہ بھی ایک اور زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور ایمان والے ہو، یقین رکھتے ہو تو تم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں یہ 100 سال کے عنقریب کی جو زندگی ملی ہے، کسی کے وقت کی کوئی طے نہیں ہے، کوئی کسی کا وقت طے نہیں ہے، کسی کے وقت کی کسی کو پتہ نہیں ہے، کون 5 سال میں گیا، کون 10 سال میں گیا، کون 100 کے درمیان والی ہر سال میں گیا، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں ایک ٹارگٹ دیتا ہوں، 100 سال کی زندگی ملی، 100 سال میں اس دنیا کے اوپر 99 سال لگائیں یا 100 سال لگائیں یا 90 سال لگائیں، دیکھو
ہم نے اس ختم ہونے والی زندگی پہ کتنی سال لگائیں، کتنا وقت لگایا، اور جو ہمیشہ کی لامحدود زندگی ہے ہم نے اس کے بارے میں، اس کو تیار کرنے میں ہم نے کتنی زندگی لگائی، کتنے اس کے بارے میں سوچا، ہم نے اس پر یقین تو رکھا ہے، لیکن اس کو منانے کے لیے کتنا وقت ہم نے نکالا ہے، کتنا وقت اپنا متعین کیا ہے، کتنا وقت ہم نے تیار کیا ہے اس زندگی کو تیار کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس زندگی کے لیے تو ہم نے سارا وقت لگا دیا، سارا وقت۔ صبح کو جاتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، پورا دن ڈھلنے کے بعد کام سے فارغ ہوتے ہیں پورے دن میں۔ دیکھو تو صحیح، اس زندگی کو گزارنے کے لیے جہاں غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، پریشانی بھی ہے، برے حالات بھی ہیں، موت بھی ہے، یہاں ہر غم ہے، ہر رنج ہے، ہر رنج و غم ہے۔ دیکھو تو صحیح، جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی شان، کیسے زندگی بنائی ہے، وہاں دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے، درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، برے حالات نہیں ہیں، برے وقت نہیں ہے، تھکن نہیں ہے، تھکاوٹ کسی بھی قسم کی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جو ذائقہ تم دنیا میں موت کا چکھ کر گئے ہو وہاں موت بھی نہیں ہے۔ ویسی زندگی ہے لامحدود، یہ ختم ہو جائے گی، یہ مختصر ہے، وہ لامحدود کبھی نہ ختم ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی اس زندگی کو ہمارے اللہ نے ایسا بنایا ہے، ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا، اور اس زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی یہاں گزر رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری عقل تو دیکھو، عقل تو دیکھو۔ شیطان یوں نہیں کہتا کہ نہیں 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 کہ تو صحیح نہیں، تو غلط ہے۔ شیطان کہتا ہے تو صحیح ہے، تو صحیح ہے، تو غلط کام مت کر۔ شیطان کہاں بہکاتا ہے، کہاں بتاتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، وہ حقیقت ہے، لیکن اسے منا لیو، ابھی تو فی الحال اپنی زندگی سنوار، ابھی تو اس دنیا کو سمجھ، ابھی تو تھوڑے مزے لے، اس کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے۔ شیطان کہاں اس زندگی کا انکار کراتا ہے؟ شیطان کب کہتا ہے کہ اللہ تیرا مالک نہیں ہے؟ شیطان کب کہتا ہے کہ اللہ کا حکم تجھ پہ فرض نہیں ہے؟ شیطان نہیں کہتا ہے، وہ تو کہتا ہے نماز تجھ پہ فرض ہے، بعد میں پڑھ لیو، اب پابندی کر لیو۔ اچھا مغرب کے چل عشاء سے پابندی کر لیو، اچھا اب چھوڑ ہی رہا ہے تو لیکن کل سے پابندی کے ساتھ پڑھ لیو۔ وہ کب منع کرتا ہے؟ اختیار تو ہمیں کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہمیں زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، سوچنا تو ہمیں ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ زندگی ہماری ہے، ہمیں گزارنا ہے، ہمیں سوچنا ہے زندگی کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو، تھوڑی عقل میں عقل لاؤ، تھوڑا سوچو اپنے اللہ کے بارے میں، تھوڑا سوچو اس زندگی کے بارے میں، اور تھوڑا سوچو اس زندگی کے بارے میں جو لامحدود ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بڑی افسوس کرنے والی بات ہے، بڑی افسوس کرنے والی بات ہے کہ ہم سمجھدار ہوتے وہ بھی نہ سمجھ بنتے ہیں، بے وقوف بنتے ہیں، ہماری عقل میں بات نہیں آتی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں والے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو تم اس بات کے بارے میں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو مانا ہے، اور ہم اپنا یقین اللہ سے کتنا رکھ رہے ہیں؟ ذرا غور تو کرو، تم سوچو تو صحیح اس بات کے بارے میں۔ آج ہم مسلمان بن کر بیٹھے ہیں، ایمان والے ہیں، اور اپنا آپ کو ایمان والا سمجھتے بھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر یقین کیا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ پر یقین کتنا ہے ہمارا؟ دیکھو تو صحیح، اللہ سے تعلق کیسا ہے ہمارا؟ دیکھو تو صحیح۔ غیروں کے طریقے تو ہم نے نہیں اپنا رکھے ہیں، غیروں کے طریقوں پر تو ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے، ہماری زندگی آخر کس کے طریقوں پر ہے؟ دیکھو تو صحیح، جو نبی ہمیں بتا کر گئے ہیں، سکھا کر گئے ہیں، جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سیکھے ہیں، جو صحبت ان کی اختیار کر کر اپنا وقت گزارا ہے، اس صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے کن راستوں کو اختیار کیا ہے، انہوں نے کس طرح کے کام کیے ہیں، انہوں نے کن کاموں کو چھوڑا ہے، یعنی کن کاموں سے بچا ہے، کن کاموں کو انہوں نے منع کیا ہے کرنے کے لیے، جو وہ خود بھی نہیں کرتے تھے، ہمیں بھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو پھر میرے دوستو، ہم ان کاموں کو کیوں کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں نے بھی نہیں کیے ہیں؟ بتاؤ مجھے، ہم کیا اسی راستے پر ہیں؟
آج ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا، آج ہم نے غیروں والی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کی قسم یہ ہماری حلاقت ہے، یہ جہنم میں گرا دینے والی چیزیں ہیں، یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، یہ گمراہیوں کے راستے ہمارے سامنے جو کھلے پڑے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پاگل نہیں بنایا ہے، ہاں پاگل نہیں بنایا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ذہن، یہ دماغ جو دیا ہے، اچھا ذہن بنایا ہے، ہمارا دماغ کو اچھا بنایا ہے، ہمیں پاگل نہیں بنایا ہے، ہمیں سوچنے کی قوت دی ہے، طاقت دی ہے سوچنے کی کہ ہم اچھا برا سوچ سکتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بہترین بنایا ہے کہ میرے بندو دیکھو، اللہ نے تمہیں آنکھ بھی دی، کان بھی دیے، زبان بھی دی، ہاتھ پیر بھی دیے، دماغ بھی دیا کہ تم اپنے اس کو استعمال میں لو، اس کا یوز تو کرو۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، تمہیں اللہ نے آنکھوں میں روشنی دی، ان آنکھوں سے دیکھو کہ تمہارے رب کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، تمہارے رب کی کیسی طاقت ہے، تمہارا رب کیسی قدرت والا ہے، دیکھو تو صحیح۔ ہم بے غانے ہو گئے ان باتوں سے، ہم دور ہو گئے اللہ کی باتوں سے۔ ان آنکھوں سے دیکھو، پہچان اپنے مالک کو، اس ذہن کو جو تم لیے پھرتے ہو، کافی قوی ذہن ہے، کافی اچھا بھی دماغ ہے، تم اچھے مشورے کرتے ہو، اچھی اپنی ترتیب بناتے ہو، اچھا دماغ یوز کرتے ہو، تو تمہارے مالک نے تمہیں جو یہ دماغ دیا ہے، تم اس دماغ کا استعمال کرو اور دیکھو اور سوچو کہ تمہارا معبود کیسی قدرت والا ہے، کیسی طاقت والا ہے، تمہارا مالک آخر کون ہے، وہ اللہ کیسا ہے۔ غیروں کے طریقوں کو اختیار نہ کرو، اس زبان سے حق اور سچ بولو، پہچانو اپنے معبود کے بارے میں، پوچھو، پوچھ تاچھ کرو، بولو، بتاؤ اپنے اللہ کے بارے میں کہ تمہارا اللہ کیسا ہے۔ غیروں کے طریقے نہ اپناؤ، یہ ہاتھ پیر دیے ان کو اپنی حاجتوں میں لو، پوچھو، باتیں کرو، جاؤ لوگوں کے پاس، پوری دنیا میں چلو پھرو۔ جو یہ اللہ نے جسم دیا ہے، شریر دیا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس بات کے بارے میں، ایک ایمان والا اور ایک کافر برابر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انسان کو اتنا بہترین بنایا ہے، اتنا بہترین، سب چیزوں سے دی ہے، دماغ بھی، آنکھ بھی، کان بھی، زبان بھی، ہاتھ پیر بھی، پورا جسم دیا ہے اس کو کہ میرے بندے لے اور اب تو اپنی زندگی گزار اور پہچان اب اپنے مالک کو، تیرا مالک کون ہے، تیرے مالک نے تو سب چیز دی ہے۔ ایک غیروں کے راستوں کو اپنا کر بیٹھ گیا، ایک اپنے رب کے راستے کو اپنا کر بیٹھا ہے، اور اللہ کی قسم اللہ کامیاب اسے کرے گا جو اللہ کی طرف آئے گا، جو اپنے اللہ کو پہچانے گا۔ اللہ نے پاگل نہیں بنایا ہے، معبود کو پہچانو، پہچانو، یہ غافلوں والی زندگیاں نہ گزارو، یہ دھوکوں سے بھری، غفلت سے بھری، غموں سے بھری اس امتحان کی جگہ میں، چھوٹی سی مختصر زندگی میں کہاں غافل ہو رہے ہو۔ پہچانو اپنی زندگی کے بارے میں، پہچانو اپنی آخرت کے بارے میں، پہچانو اپنے معبود کے بارے میں، پہچانو اپنے قبر میں کیا ہونا ہے اس بات کے بارے میں۔ ایک غیر کیا کرتا ہے، غیر کیا کرتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ سنو اس بات کے بارے میں، تھوڑا غور کرو کہ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آج ہمارا ایمان دیکھو کس درجے پر ہے، کیسا ہمارا ایمان ہے، اور میرے اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے، حق اور سچ ہے۔ ہم اپنے اللہ پر جس طرح ایمان لائے ہیں کہ اللہ حق اور سچ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ کسی کے جیسا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، وہ سونے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کا انسان محتاج ہے۔ وہ معبود نہیں ہوتا جو کسی کا محتاج ہو، جو تھک جاتا ہو، جو سو جاتا ہو، جو مر جاتا ہو، جس میں کوئی بیماری لگ جاتی ہو، وہ معبود نہیں ہوتا ہے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر اپنی قدرت رکھنے والا ہو، ہر چیز پر اپنی قدرت رکھنے والا ہو، ہاں سب سے بڑا ہو، جس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں، اسے کسی چیز کی حاجت نہ ہو، وہ ہے معبود، وہ ہے معبود۔ ہم دیکھیں تو صرف پہچانے تو صرف اپنے اللہ تعالیٰ کو، اللہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ اور ایمان والے ہم، اللہ کے نبی نے جو فرمایا،
اللہ کے نبی نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے لوگوں میں یہ اعلان کر دو، یعنی لوگوں کو یہ بتا دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کیا کہا؟ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ سوچو جب ایمان والے ہی جائیں گے تو پھر یہ الگ فرقوں کو لے کر بیٹھا ہے، یہ الگ فرقوں کو لے کر بیٹھا ہے، یہ اس پر یقین کرتا ہے، یہ اس پر یقین کرتا ہے، یعنی اتنے سارے جو ہم نے فتنے پیدا کیے ہوئے ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں، ان میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اے خطاب کے بیٹے لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کون جائے گا؟ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اللہ پر اپنا ایمان رکھا ہے کہ اللہ حق اور سچ ہے، اسی طرح ہم نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان رکھا ہے کہ آپ حق اور سچ ہیں، آپ کی باتیں حق اور سچ ہیں۔ جیسے ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں وہ ہمارا معبود ہے، ایسے ہی ہم اپنے نبی پر ایمان لائے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی وحی آتی ہے، آپ کو اللہ بتاتا ہے تو آپ ہمیں بتاتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے سچے بندے ہیں۔ ہم نبی پر ایمان لائے ہیں، نبی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، آپ حق اور سچ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے خطاب کے بیٹے لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ تو ہم کو بہت ضروری ہے کہ ایمان والا بن کے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان والا کیسے بنا جائے گا؟ کیسے بنا جائے گا؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، نبی کی مانتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورے کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے، جس کا عقیدہ اللہ سے ہو، جس کا یقین اللہ پر ہو، جو نبی سے محبت کرتا ہو، نبی کی سنتوں کو اپناتا ہو، نبی کے راستوں پر چلتا ہو، یعنی اس کی زندگی اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزرے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزرے، جو اللہ نے حکم دیے، جو نبی نے پھر ہمیں بتائے، ان حکموں کے مطابق، ان باتوں کے مطابق ہماری زندگی گزرے، وہ ہے ایمان والا۔ اور آج ہم نے غیروں کے طریقہ اپنا لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ایک غیر ایمان والا اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ کیوں نہیں مانتا ہے؟ کیونکہ اس کا یقین اللہ سے نہیں ہے، اس نے کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہم تھوڑا غور تو کریں، ہم اپنی عقلوں پہ تھوڑا زور تو ڈالیں، بھلا وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ معبود تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کے جیسا ہی نہیں ہوتا۔ بتاؤ، وہ تو کسی چیز کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں، نہ جانے انہوں نے کس پر اپنا یقین رکھ لیا ہے، کس پر۔ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے، غیروں سے یقین ہو گیا ہے۔ آج غیر اللہ کو نہیں مانتے، اس کا یقین کسی اور سے ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہمارا یقین اللہ سے ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ ہم غیروں کے طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح غیر نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اس کو نہیں مانتا ہے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان والا بھی نماز چھوڑ رہا ہے، دیکھو تو صحیح، بھلا ہے کوئی عقل مانے والی بات کہ ایمان والا بھی نماز چھوڑے؟ ایمان والے پہ تو فرض ہے، اور اسے تو یقین بھی اللہ تعالیٰ پر، اللہ کو مانتا بھی، اللہ کے بندے تو کیوں نماز چھوڑ رہا ہے؟ وہ تو غیر ایمان والا ہے، تو ایمان والا ہے، لیکن نہیں، ایمان والے کی بھی نماز چھوٹ رہی ہے۔ آج انسان اتنے بڑے دھوکے میں ہے کہ وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ شیطان مردود کیوں ہوا ہے۔ آج اس بات کو بھول گیا ہے۔ اے ایمان والو، او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اس بات کے بارے میں غور کرو، اللہ کی قسم، بڑی اہم بات ہے جس کو ہم اہم نہیں سمجھتے ہیں، خاص نہیں سمجھتے ہیں، امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں، ہماری نظروں میں زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سن کے اگنور کر دیتے ہیں، ہم سن کر اس کے بارے میں پھر سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے ہو، پھر اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں ہم۔
آپ ذرا اس بات پر غور کرو کہ جو شیطان ہے وہ اللہ کا نافرمان کیوں بنا؟ وہ اتنا بڑا گناہ گار کیسے ہوا؟ آپ کو خبر ہے شیطان کبھی فرشتہ ہوا کرتا تھا، پھر وہ شیطان کیوں بنا؟ سنو آج اس بات کے بارے میں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان سے سجدہ کرنے کے لیے کہا، کہ شیطان سے کہا تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اب شیطان کے اندر تکبر آ گیا کہ میں اس کو سجدہ کروں گا، گھمنڈ میں مارا گیا، تکبر میں مارا گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، نہیں مانا، مردود ہو گیا، اللہ کا حکم توڑ دیا اس نے، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم جانتے ہو نا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اتنے بہن بھائی ایسے ہیں بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کن کو کیا کہا جاتا ہے، کون سے نبی کیا ہیں۔ حضرت آدم وہ نبی ہیں جو اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے وہ نبی ہیں، سب سے پہلے حضرت آدم وہ ہیں جن کو آج کے دور میں ہم لوگ بابا آدم کہتے ہیں، وہ حضرت آدم ہیں، نبی ہیں، سمجھتے ہو؟ اللہ نے ان کو سجدہ کرنے کے لیے شیطان سے کہا، شیطان نے نہیں کیا، شیطان مردود ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا اس بات کے بارے میں غور کرو، شیطان نے اللہ کے حکم پر ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا تو وہ مردود ہو کر شیطان بن گیا، اللہ کا نافرمانی میں آ گیا، نافرمان بن گیا، اب وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ مردود۔ اب ذرا غور کرو کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، اور وہ اللہ کا حکم توڑ کر مردود ہو گیا، ہم پہ بھی تو سجدے فرض ہیں، اور ہمارے اللہ نے ہمیں آدم کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، ہمیں تو اللہ نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی ہم سجدہ اللہ کو کریں، اللہ کے آگے کریں، آدم علیہ السلام کے آگے نہیں، اللہ کے آگے۔ اور آج ہم نے اللہ کو انکار کر دیا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ایسے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو میرے بھائیو تم بھلی منہ سے نہ کہو، لیکن ظاہر تو یہی ہے کہ تم انکار کر رہے ہو سجدہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہو۔ اللہ کا حکم بھی بھلو کوئی ٹال سکتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہم پر فرض ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اگر اللہ کے حکم کو مانیں گے تو کامیاب ہیں، نہیں مانیں گے تو ناکام ہیں۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اللہ کو جھٹلانا ہے، اللہ کو نہ ماننا اللہ پر یقین نہیں رکھنا ہے، سمجھتے ہو؟ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اللہ پر یقین نہیں رکھنا ہے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا اللہ کا حکم، ایک سجدے کا انکار کر کر وہ مردود ہو گیا، اور آج نہ جانے ہمارے کتنے سجدے چھوٹ گئے، ہم نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کر کر بیٹھے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ کئی سالوں کی نماز ہماری قضا ہو گئی، نماز ہم نے چھوڑ دی، جان بوجھ کر چھوڑ دی، ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اور ہم اس بات کو اہم بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے مارا گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جو اس کی عزت تھی پہلے سب ختم ہو گئی۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہے، اب وہ کیا ہے؟ جہنم کا حقدار ہے، سمجھتے ہو؟ وہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ جہنم کا حقدار ہے، یاد رکھنا۔ پھر اس میں کوئی بھی ہو جو اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کی طرف آئے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا، سمجھتے ہو نا؟ اللہ اس کو معاف کرے گا۔ لیکن اس نے ذرا غور تو کرو، ایک سجدہ چھوڑا، اور ہم کتنے سجدے چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہم کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ مجھے تو اب ایسا لگتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، میرے بڑوں، میری بہنوں، ذرا اس بات پہ غور تو دو، شیطان ایک سجدہ کرنے سے برباد ہوا۔ ہم نے اتنے سجدوں کا انکار کرا، شیطان نے حضرت آدم کو منع کرا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو منع کرا۔ شیطان کی مصیبت اتنی بڑی ہوئی کہ وہ برباد ہو گیا، اور ہماری مصیبت تو پھر اس سے بھی زیادہ بڑی ہوگی، ہماری پریشانی تو اس سے بھی زیادہ بڑی پریشانی ہے۔ بھائی ہم تو ڈائریکٹ اللہ کو منع کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے بس تم سے اتنی سی درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی نماز ادا کرو،
اللہ کی قسم اگر آپ وہاں ناکام ہو گئے نا، وہاں ناکام ہو گئے، پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ کے وہاں کسی کی سفارشیں نہیں چلیں گی جیسے آج ہم یہ سفارشیں کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھر والوں کی، ہم سے محبت رکھنے والوں کی سفارشیں نہ چلیں گی۔ ہماری تو سفارشیں دنیا میں ہی نہیں چلتی ہیں، تو وہاں کہاں چلیں گی؟ اور یہاں چلنے میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، کسی بڑے عہدے والے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ ذرا دیکھو ہم نے اپنے نبی کی کتنی سنتوں کو اپنایا ہے، ہم نے اپنے نبی سے کتنی محبت کی ہے، ہم اپنے نبی کے کتنے راستے پر ہیں۔ سوچو تو صحیح، اللہ کو کتنا راضی کیا ہے۔ پھر اللہ ترس نہ کھا گا، یاد رکھنا۔ اگر ہم وہاں ناکام ہو گئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے کہ شیطان نے اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم بھی اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں نے، غیروں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم بھی اللہ کے حکم ان کی جیسی توڑ رہے ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہماری زندگی بھی کچھ ایسی ہی گزر رہی ہے، کچھ ایسی ہی گزر رہی ہے۔ نہ جانے ہم نے کب سے نمازیں نہ پڑھی ہیں، نہ جانے کب سے ہم نے اللہ سے بات نہ کری ہے، اللہ کو یاد نہیں کیا ہے، اللہ کا شکر ادا نہ جانے کب سے نہیں کیا ہے۔ خوب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مزے لیتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں زندگی کا، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ثواب بھی کرتے ہیں، ہم ان پر غور نہیں دیتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ایمان والے ہوتے ساتھ اس غفلت میں ہیں، اس غفلت میں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کل ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جو اللہ کے بڑے بڑے نافرمان ہیں۔ ذرا تم غور تو کرو، ہمارے کام کن کے جیسے ہیں؟ لوگ دنیا میں جن سے محبت کرتے ہیں، کل ان کو انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یاد رکھنا، انہی کے ساتھ ہوگا وہ۔ آج ہم فرعون کو برا کہتے ہیں، دیکھو فرعون نے کیا کیا، وہ واقعی برا ہے۔ اس نے وہ کام کیا ہے جو شاید دنیا میں کسی نے کیا ہو، شاید کسی نے بھی نہیں کیا۔ سب نے اللہ کی نافرمانی کری، اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کری، لیکن اس نے ایک بہت بڑا غلط کام کر دیا۔ وہ کیا؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ کے بندو، جو خدا ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور دیکھو پھر کس طرح ہلاک ہوا۔ فرعون کو ہم برا کہتے ہیں، شداد کو ہم برا کہتے ہیں، قارون کو ہم برا کہتے ہیں، حامان کو ہم برا کہتے ہیں۔ ہاں، یہ امیہ بن خلف، ابو جہل، یہ جو اللہ کے بڑے بڑے نافرمان ہیں، بڑے بڑے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے زناہ کار ہیں، یہ برے جو لوگ ہیں ہم جن کو برا کہتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، یہ کیوں برے بنے؟ کیوں برے بنے؟ انہوں نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں کے خلاف چلے، اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کو پورے نہیں کیے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائے، انہوں نے ظلم بھی کیے، انہوں نے زیادتیاں بھی کیں، انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی زندگی گزاری، انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنی زندگی گزارتے 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 موت حاصل کر لی، یعنی اپنے موت کے وقت تک پہنچ گئے، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا جن کو کرنا تھا۔ ان کی زندگیوں میں دین نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں ایمان نہیں تھا، تو یہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ساتے یہ بالکل ناکام ہو گئے، بالکل ناکام ہو گئے۔ ہم ان کو برا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ نبی کے دشمن تھے، سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، ہم ان کو اس لیے برا کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، ہم تھوڑا غور کریں، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو، تھوڑا غور کرو کہ اللہ نے پہلے کی قوموں پر عذاب بھیجے ہیں، پہلے کی قوموں پر کیا بھیجے ہیں؟ عذاب۔ اور عذاب کیسے؟ بڑے بڑے خطرناک، جس میں پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور اس دنیا کو خیر باد بھی بول دیا بہت لوگوں نے۔ ایسے ایسے عذاب کس لیے آئے؟ اللہ کے عذاب کس لیے آئے؟ کس لیے آئے اللہ کے عذاب انسانوں پر؟ حالانکہ نبی بھی تھے، نبیوں کی قوموں پر عذاب کیوں آئے؟
کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی کی باتوں کو جھٹلایا، چھوڑا نبی کی باتوں کو، ایمان نہیں لائے۔ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ ایک نبی کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی۔ تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اللہ پر یقین رکھتے ہو نا، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو نا، تو اس بات کے بارے میں غور دو۔ ایک نبی کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، عذاب، ناپ تول میں کمی۔ ایک نبی کی قوم زنا کرتی تھی، زنا، خوب اس میں مبتلا تھے وہ لوگ، زنا کرتے تھے، لڑکا لڑکے کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ یعنی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان نبیوں کی قوموں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے نبی آئے ہیں، حالانکہ کچھ کم اویس 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے ہیں، کچھ کم 1.25 لاکھ نبی جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان میں کچھ زیادہ مشہور سے ہیں جن کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک نبی کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ کو ان پر عذاب آیا۔ ایک نبی کی قوم وہ زنا میں مبتلا تھی، زنا کرتی تھی، اللہ کو ان پر عذاب آیا۔ ایک نبی کی قوم اللہ کی نافرمانیاں کرتی تھی، نبی کو جھٹلاتی تھی، سمجھتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، عذاب مانگتی تھی، منگواتی تھی، اور اس کی خواہش کرتی تھی کہ تم اپنے مالک سے کہو ہم پر عذاب بھیجے، کہتی تھی، پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ ایسے ایسے درندے لوگ، ایسے ایسے ظالم لوگ، ایسے ایسے برے انسان بھی اس دنیا میں آئے تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا، تم نے فرعون کے بارے میں سنا ہوگا کہ فرعون پہ بھی یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ کیسا عذاب آیا؟ فرعون کیسا پانی میں غرق ہوا؟ بھائی پانی میں طاقت ہوتی ہے ڈبانے کی، سمجھتے ہو؟ آج ہم بس پانی کو پانی سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے رب کی قسم، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز اللہ کی بنائے ہوئے اللہ کی محتاج نظر آتی ہے، اللہ کی محتاج۔ پانی بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ آج ہم چھری کو دیکھتے ہیں، چھری بھی بھلے ہمیں لگتی ہے کسی کے حکم کی محتاج ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ہم آگ کو دیکھتے ہیں، ہم بس آگ کو دیکھ کر یہ فیل کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ آگ لگا دے گی، ہمیں جلا دے گی، ہاں یہ آگ تباہ و برباد کر دے گی، جو اس میں جاگا یہ اس کو ختم کر دے گی۔ لیکن میرے دوستو، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، یقین اللہ سے ہو، تو یہ آگ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، سمجھتے ہو؟ یہ آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، محتاج۔ ہم جب غور کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ سب چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، پانی ڈبانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ جس طرح اگر پانی اللہ کے حکم کا محتاج نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کی قوم جب آئی تو انہوں نے اللہ سے بات کری، تو اللہ نے کہا کہ سمندر میں اترنے کے لیے کہا، یعنی پار کرنے کے لیے۔ جب آپ آگے بڑھے تو اللہ کی مدد آئی، اللہ کے حکم کا محتاج اللہ نے حکم کر دیا، اللہ کے حکم کا محتاج ہے نا پانی بھی، پانی میں راستے بن گئے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے، اور جب فرعون کی باری آئی، بھائی اگر پانی نے راستہ دیا ہے تو سب کو ہی دے گا، راستہ تو راستہ ہے، اور انسان ہے، لیکن نہیں، یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اور یہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ یہ ساتھ جو گئے ہیں یہ نبی تھے، یہ نبی کے جو ساتھ ہیں یہ ان پر ایمان لائے ہیں، وہ اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اور پانی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، سمجھتے ہو؟ جب فرعون کا لشکر آیا تو اس نے یہاں بھی اپنی تھوڑی سی تعریف کری، سمجھتے ہو؟ یہاں بھی تھوڑی تعریف کری، تکبر کے مارے مارا گیا۔ غرور انسان کو ختم کر دیتا ہے، تکبر انسان کو ہلاک کرا دیتا ہے۔ جب فرعون اترا تو فرعون کو ڈبا دیا، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ وہ پار ہو۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے، لیکن فرعون کا لشکر اسی میں غرق ہو گیا،
اس پہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے، وہ اللہ کا نافرمان تھا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کتنے دشمن تھے، آپ نے کیسی کیسی جنگیں لڑی ہیں، کیسی کیسی لڑائیاں لڑی ہیں، کیوں کیا یہ سب؟ بتاؤ کیوں کیا، کس کی خاطر کیا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور دیکھو ہمارے ایمان والے کام، اللہ کے نبی نے کیسی کیسی جنگیں کری ہیں، کیسی کیسی جنگیں لڑی ہیں، اس امت کی خاطر کیسے کیسے درد برداشت کیے ہیں، ہم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، غیروں کے طریقوں کو اپنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی ڈیٹیل بتائی کہ ان پہ اللہ کے عذاب آئے ہیں اور نبی کی قوموں پر، میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے کہ ان نبیوں کی قوموں نے جو کیا ہے نا، جو بھی کیا ہے، جن پر اللہ کے عذاب ہیں، ناپ تول میں کمی، زنا ہو کا کرنا، اللہ کے حکموں کا توڑنا، نبی کی باتوں کو جھٹلانا، اللہ کے حکموں کو جھٹلانا، اللہ کے حکم کے خلاف چلنا، سمجھتے ہو نا؟ جو اور نبیوں کی قوموں نے کیا، وہ ہلاک و برباد ہو گئی، اور فرعون نے بھی اللہ کے حکم کو توڑا، قارون نے بھی اللہ کے حکم کو توڑا، نمرود نے بھی اللہ کے حکم کو توڑا، حامان نے بھی اللہ کے حکم کو توڑا، شداد نے بھی اللہ کے حکم کو توڑا۔ یہ جو اللہ کے بڑے بڑے نافرمان ہیں، جیسے ابلیس نے بھی اللہ کے حکم کو توڑا، آج یہ امت، آج ہم سب ذرا غور تو کریں، سوچیں تو صحیح، ہم بھی اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ آج اس امت میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ وہ تو دعائیں ہیں ہمارے نبی کی، اللہ کی قسم، لاکھوں کروڑوں درود اس نبی پر جو اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے، ورنہ آج ہمارا بھی حال ویسا ہی ہوتا کہ جو پہلے کی قوموں کا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے جو کام کیا آج وہ یہ امت کر رہی ہے، یہاں ہو رہے ہیں، اس زمین پر، اس دھرتی پر آج اللہ کی بہت نافرمانی کی جا رہی ہے، بہت اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاری جا رہی ہیں، اور ایک ایمان والے بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، ایسا ہی۔ ناپ تول میں ایک نبی کی قوم نے کمی کری، سامان کم تولتے تھے، ناپ تول کم کرتے تھے، سمجھتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کے مسلمان بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں، آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے، جو کہ تم نے بھی دیکھا ہوگا، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ایک قوم پر عذاب آیا، زنا کرتے تھے، آج یہاں زنا کھلے عام ہو رہا ہے، کھلے عام۔ لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے، لڑکی لڑکی سے بدفعلی کرتی ہے، لڑکی لڑکے سے کرتی ہے، لڑکا لڑکے سے کرتا ہے، کھلے عام زنا ہو رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کوئی فکر نہیں ہے۔ ماں باپ جب باغی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ پھر اپنی اولاد کو نہیں سمجھائیں گے، نہیں بتائیں گے، اور اولاد جب نافرمانی پر اتر آئے گی، جب گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے گی، جب ناپاکی والے کام پر آ جائے گی، تو پھر اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی اللہ کا ڈر نہ ہوگا، پھر وہ اللہ سے نہیں ڈرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں۔ آج اس کا دل مضبوط ہو گیا، آج اس نے اپنے دل کو کالا سیاہ کر لیا ہے، آج اس کو مرنے سے ڈر تو لگتا ہے، لیکن اللہ کی جہنم سے ڈر نہیں لگتا، اللہ سے ڈر نہیں لگتا، قبر کا عذاب سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ کیوں نہیں ڈر لگتا؟ کیونکہ اس کا یقین ہے ہی نہیں، اس کا یقین ہے ہی نہیں۔ آج یہ قوم ناپ تول میں کمی بھی کرتی ہے، یہ امت، ہاں یہ امت، یہ قوم، آج میں دیکھو تو صحیح آج کے دور کو، ناپ تول میں کم بڑھتی کرتی ہے، زنا کر رہی ہے، حق بھی مارتی ہے، چوری بھی کرتی ہے، ڈاکے بھی ڈالتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، اللہ کے حکموں کو بھی توڑتی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بھی گزارتی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتی ہے، سجدوں کے انکار کرتی ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اجاڑتی ہے، سنتوں کو چھوڑتی ہے۔ دیکھو تو صحیح کتنے لوگ سنتوں کے پابند ہیں، داڑیاں بھی کٹواتے ہیں، نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے ہیں، نبی کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، حق مارنا لوگ سیکھ رہے ہیں، جھوٹ بے انتہا بولتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، سجدوں کو بھی چھوڑ کر بے فکر رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، اللہ کے حکم کے خلاف اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کا دن بھی طے ہے، کل تمہیں موت آنی ہے، تم ایمان والے ہو۔ آج اس امت نے بھلا دیا، اس امت نے ہر وہ کام کیا کہ جس گندے گھنونے کام کی وجہ سے اور قوموں پر عذاب آئے ہیں۔
عذاب۔ آج ہم معمولی سمجھتے ہیں ان باتوں کے بارے میں، ہلکے میں لیتے ہیں ان باتوں کو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، سمجھو سمجھو سمجھو، ہمیں زناؤں سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم توڑنے سے بچنا چاہیے، ہمیں جنت اور جہنم پر یقین رکھنا چاہیے، ورنہ اللہ کی قسم جب اللہ ناراض ہو گیا اور ہم وہاں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، وہاں کی ناکامیابی بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کا عذاب بندے کو ملے گا تو بندہ کہے گا فرشتوں سے رحم کرو، رحم کرو۔ فرشتے کیا کہیں گے جواب میں؟ جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ رحم نہیں کیا جائے گا، ترس نہیں کھایا جائے گا۔ ہمیں اندھا بہرا لنگڑا لولا تھوڑی بنایا ہے، ہمیں پاگل تھوڑی بنایا ہے۔ دیکھو تو صحیح، ہم نے گمراہی والے راستے کیوں اپنائے؟ ہم نے بے حیائی والے راستے کیوں اپنائے؟ ہماری بہنیں بے پردہ کیوں ہو گئیں؟ ان کے ایمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ ہمارے بھائی گمراہ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے گمراہی والے راستے کیوں اپنا لیے؟ اللہ کے حکم توڑنے والے کام انہوں نے کیوں کیے؟ اللہ کے حکم توڑ کر زندگیاں کیوں گزاری؟ ہاں، جب اللہ کے حکم توڑیں گے تو یاد رکھنا پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، نافرمانوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بتاؤ مجھے، سوچو تو صحیح۔ جس نے اللہ کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، ان کے حکموں پر، ان کے طریقوں پر اپنی زندگی نہیں لے کر آیا، اگر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں نہ اپنایا، پھر اس کا کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ پھر ایک بہت بڑی ناکامی اس کا مقدر ہونے والی ہے۔ یہ ناکام ہو گیا تو یہ اللہ کا عذاب دیکھے گا، جو کہ عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں اللہ پر یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھو، ایمان کو مضبوط کرو۔ ایمان میلے کپڑوں کی طرح پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایمان بھی ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے جب اس کی محنت چھوٹ جاتی ہے، جب اس کی محنت چھوٹ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب انسان بہرا ہوتا ہے، بہرا، اس سے تم کچھ بھی کہو، بات کہو، الفاظ کتنی زور سے چلا لو، جب اس کے کانوں میں آواز نہیں جائے گی تو وہ اس بات کو فیل نہیں کر سکتا، نہیں سمجھ سکتا، سوچ نہیں سکتا اس بات کے بارے میں۔ اب مجھ سے کہوں کہ بھائی تیرے پیچھے شیر ہے، شیر، ببر شیر، اور واقعی اس کے پیچھے کھڑا ہے، اور مجھ سے کہوں کہ بھائی تیرے پیچھے ایک بڑا اژدھا ہے، ایک بڑا سانپ ہے، اس کو آواز نہیں جاری ہے، وہ اس بات کو محسوس نہیں کرے گا جو اس بات کو اس پہ اثر ہونا تھا کہ واقعی میرے پیچھے شیر کھڑا ہے۔ اس کی کپ کپی بن جاتی، اس کا پسینہ پسینہ ہو جاتا، وہ دہشت میں آ جاتا، اس کا دل ڈرنے لگ جاتا، وہ خوف کھانے لگتا، وہ اپنے آپ میں گھٹنے لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سنا ہے اس کے پیچھے اژدھا ہے، ہاں سانپ ہے، شیر ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ وہ اس پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ بہرا ہے، اس کے اندر آواز نہیں جا رہی ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اگر اس کے کان ہوتے، اس کو سننے کی آواز آتی تو اللہ کی قسم اس بات کو یہ فیل کرتا، اگر یہ سننے والا ہوتا کہ میرے پیچھے یہ ہے، میرے پیچھے یہ ہے، یہ خوف کھاتا، یہ خوف کھاتا، یہ کانپنے لگتا۔ کیوں؟ اس نے تو دیکھا نہیں ہے، آواز اس کے اندر گئی۔ اب تم ذرا سوچو تو صحیح، جب یہ بہرا تھا اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا، جب یہ سننے لگا تو اس پر اثر ہوا۔ میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جب یہ دل گناہوں سے بھر جاتا ہے، جب یہ دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر اللہ کے خوف کی آواز نہیں جاتی، اللہ کی محبت نہیں رہتی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں رہتا، اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں رہتا۔ جب بندے کا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، ہاں وہ اس دل کو بالکل گناہوں سے بھر لیتا ہے، پھر اس کے دل پر کوئی فیل نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی آواز نہیں جاتی، پھر اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل پہلے سے ہی کالا سیاہ ایک بہرے کی طرح ہو گیا ہے، وہ گناہوں پر مطمئن ہے،
اللہ کی باتیں بتاؤ یا اللہ کے عذاب کی باتیں بتاؤ، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، اس کے دل میں اللہ کی باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بنا کر رکھتے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں، یعنی کل ملا کر اپنی زندگی ایمان والی گزارتے ہیں، تو یہ دل صاف ہوتا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ دل بہرا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے گناہوں سے کالا سیاہ ہو کر دل بہرا ہو جاتا ہے، یہ دل بہرا نہیں ہوتا ہے، پھر یہ دل اللہ کا ذکر کر کر اطمینان میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، یہ سننے والا رہتا ہے۔ جب میرے رب کی کوئی تعریف کرتا ہے، میرے رب کی کوئی ہمیں بات سننے کو مل جائے تو یہ دل خوش ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے اس دل کو۔ جب جنت کے بارے میں سنتا ہے تو راحت ہوتی ہے، اللہ کی تعریف جب اس کے سامنے کی جاتی ہے، ایمان والے کا مقام جب اس کے سامنے بتایا جاتا ہے، جب جنت کی نعمت اس کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اس کے دل کو خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، یہ سکون فیل کرتا ہے، اس کی سانس سکون بھری آتی ہے، سانس سکون بھری، پلکیں جھپکتے میں سکون فیل کرتی ہیں، دل کو اطمینان ہوتا ہے، شریر اپنا آپ میں ایک راحت فیل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کو اطمینان ہے، دل کے اندر آواز جا رہی ہے، کیونکہ دل بہرا نہیں ہے، گناہوں سے کالا نہیں ہے۔ جب اللہ کے سامنے اس کو برے کاموں کی سزا بتائی جاتی ہے، جہنم کا خوف بتایا جاتا ہے کہ جہنم ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسا عذاب ہے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہوگا، قبر کا عذاب ایسا ہے، اللہ کی ناراضگی میں بندہ ایسے رہے گا، کل قیامت کے دن لوگ ایسے ایسے پریشانی میں ہوں گے، وہ ڈرے گا، وہ خوف زدہ ہوگا، خوف کھائے گا، ہاں وہ بے چینی فیل کرے گا، پریشان ہوگا۔ کیونکہ اس کا دل بہرا نہیں ہے، اس کا دل سن رہا ہے، اس کے دل میں یہ باتیں جا رہی ہیں، وہ ان باتوں سے پھر بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دل کو کالا سیاہ نہ کرو، اس دل کو صاف کرو، صاف، اس دل میں اللہ کی محبت لاؤ۔ اس دل کو صاف کس طرح کیا جائے؟ جب دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو اس میں تو آواز جاتی نہیں ہے، جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو دھویا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، پھر ان کو سکھایا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ مضبوط ہی پکڑتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، پھر وہ اور لمبے تھوڑے چلتے ہیں ٹائم تک، جب ان کی دھلائی یعنی ان پر غور دی جاتی ہے، ان کو سہولت سے رکھا جاتا ہے، سہولت ان کی جاتی ہے، تب وہ تھوڑے اور لانگ ٹائم کے لیے ہو جاتے ہیں، لمبے وقت کے لیے، پھر اور زیادہ چلتے ہیں۔ اب جب یہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اور اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں یا ہم ایمان سے خارج ہو گئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میلے کپڑے کی طرح ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اب اس کو تازی کیسے کریں؟ اب اس کو مضبوط کیسے کریں؟ یہ مضبوط ہوگا، یہ تازی ہوگا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کرو جتنا تم سے ہو سکے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی بتاؤ، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے دل کا درد اپنے اللہ کو سناؤ، اپنے اللہ سے اپنے اس بے سکون دل کو سکون دلاؤ، اپنے اللہ سے اپنے بے سکون دل کی بات رکھو کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے سبوں کی سننے والی میری بھی سنتا ہے تو ہی، اور تو ہی میری پریشانی کو دور کرے گا۔ میرے مالک، میں نے اپنے اس دل کو بڑا گناہوں سے بھر لیا ہے، بڑا کمزور کر لیا ہے، بڑے ایمان کا کمزور ہو چکا ہوں، میرے مالک مجھے معاف کر دے، اس دل کو صاف کرنے کی مجھے قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ میں تیری طرف لوٹ آؤں، مجھے اپنی طرف بلا لے۔ میرے مالک میرے دل کو صاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم ہم اپنے دلوں کے دکھڑے جب اللہ کو سنائیں گے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے گا۔ ہم اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے گناہ کیے کہ ہم نے دل کو تو کالا کر لیا ہے، سیاہ کر لیا ہے۔ اب ہم کو چاہیے اللہ کے گھر میں آؤں، اللہ کو اپنی باتیں سنا، میں اللہ سے اپنی بات بنوا، میں کیونکہ بچہ اپنی ماں سے بات بنواتا ہے تو ماں مان جاتی ہے۔ کیونکہ
اس کا ماں پر یقین ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ مجھے کھانا بھی دیتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے، پیار بھی دیتی ہے، مجھے لاڈ بھی کرتی ہے، مجھے کھلاتی بھی ہے، میں روتا ہوں تو مجھے چپ بھی کراتی ہے، میں پریشان ہوتا ہوں تو میری پریشانی دور کرتی ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے دوائی دلاتی ہے، یعنی یہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لاڈ کرتی ہے، تو میرا بھی میری ماں سے بڑا پیار ہے، بڑا یقین ہے کہ میری ماں میری خواہش ضرور پوری کرے گی، ضرور پوری کرے گی۔ تو ہمیں ماں پر تو یقین ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ پر یقین ایسا نہیں ہے جیسا ہمیں ہونا تھا۔ اللہ پر یقین کرو میرے دوستو، کرو، کیونکہ ماں تو تمہاری ماں ہے اور اللہ تمہارا مالک ہے، اور وہ مالک کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے سے، جیسے تمہاری ماں اور تم اپنی ماں کے بچے ہو، اسی طرح تم اللہ کے بندے ہو۔ تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا نہیں ہے، بنایا تمہیں تمہارے اللہ نے ہے، تمہارے اندر طاقت تمہارے اللہ نے ڈالی، تمہارے جسم کو تمہارے اللہ نے بنایا، اس دنیا میں تمہیں اللہ نے بھیجا، تو تمہارا مالک اللہ ہے، اور وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ تو ہم تو اپنی ماں سے لاڈ کر کر، اپنی ماں سے ضد کر کر بات بنوا لیتے ہیں، تو ہم اللہ سے بھی ضد کریں، اللہ کے سامنے رو میں میرے مالک تو ہی کرے گا، تیرے سوا کون ہے، کس کا آگے جاؤں میں، کس کا آگے جاؤں، کس سے مانگوں، کس سے اپنی دعائیں قبول کراؤں، نہیں تو ہی کرے گا میرے مالک، کر دے یا اللہ، میری دعاؤں کو سننے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب نہیں کرنے کو ہوں۔ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنائیں، اللہ کو اپنے دکھ سنائیں، میرے رب کی قسم وہ ایسا ہے کہ تمہارا اگر ایک آنسو بھی نکل گیا، ایک آنسو، یاد رکھنا اس بات کے بارے میں، دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کی ساری عقلیں، سمجھتے ہو اللہ سے معافی نہیں دلا سکتی، معاف نہیں کرا سکتے اللہ تعالیٰ سے، لیکن تمہارا ندامت کا بس ایک آنسو تمہاری ندامت کا، یعنی تمہارا ایک آنسو شرمندگی کا، کہ تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اب تم اللہ سے کہہ رہے ہو، ایک آنسو بھی نکل گیا تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ اور وہ تو اتنا بڑا رحیم ہے کہ ہمارا آنسو بھی نہ نکلے، بس رونے جیسا چہرہ ہی بنا لو، وہ اس پہ ہی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، کیسی عزت دینے والا ہے، کیسی محبت کرنے والا ہے، کیسا پیار کرنے والا ہے۔ اپنے مالک کو بتاؤ، سناؤ اپنے دل کا حال، ذکر کرو، تسبیح پڑھو، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سے استغفار کرو، یہ دعا کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جتنی تم سے تسبیح پڑھے جائیں تسبیحاں پڑھو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس دل کو صاف کرو، ذکر کر اس دل کو صاف کرو، اللہ کی محبت اس دل میں پیدا کرو، اس دل میں اللہ کی محبت لاؤ۔ میرے اللہ کی قسم، یہ روح یہ مضبوط اللہ کے ذکر سے ہوگی، یہ ہمارا ایمان مضبوط اللہ کے ذکر سے ہوگا، اللہ کی یاد سے ہوگا، اللہ کی محبت سے ہوگا۔ سمجھتے ہو؟ تم تسبیح پڑھو، تسبیح پہ کیا پڑھنا ہے؟ آپ ضرور اس تسبیح کو پڑھا کرو، یہ بہت ضروری ہے، بہت خاص تسبیح ہے، یہ بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا تسبیح ہے۔ آپ تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح لیں، اور ایک تسبیح کے ایک دانے پر کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک دانے پر پڑھیں، اور اسی طرح پورے 100 دانوں پر درود شریف پڑھیں۔ یہ تمہاری ایک تسبیح ہو گئی، صبح شام میں ضرور کریں، اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں،
یہ دل صاف اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرو جتنا ہو سکے۔ دوسری تسبیح کیا کرنی ہے؟ دوسری تسبیح پڑھو تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ یاد نہ ہو تو یاد کرو، ان کلموں کو پڑھو، درود شریف پڑھو، کلمہ پڑھو، اور تیسری تسبیح کرو استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ 3 تسبیح روز پڑھو، اللہ کی قسم یہ تسبیح ہمیں بہت اونچے مقام پر پہنچا دیں گی، اور یہ ذکر ہی ہے جو ہمارے دلوں کو صاف کرے گا، ہمارے دلوں کو صاف کرے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، موت تو ہر انسان کو آنی ہے، ہر انسان کو آنی ہے۔ ہم غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ آج ہمارا دل گناہوں سے کالا ہے یا ایمان والی زندگی گزر رہی ہے، موت تو ہمیں آنی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم غیروں کے طریقے نہ اپنائیں۔ اللہ کے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے سنا، دیکھو کیا فرمایا ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئی، جس انسان کی موت، پھر وہ کوئی بھی ہو، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی اس نے اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانا ہو، جیسا یقین اللہ سے ہے وہ کسی اور کو بھی ایسی مانتا ہے، نہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک نہیں کرنا میرے دوستو، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کسی اور پر یقین نہیں رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر ہی اپنا بھروسہ رکھنا۔ سب کچھ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو یقیناً اس کے لیے مغفرت ضرور ہو گئی، اس کے لیے مغفرت ضرور ہو گئی۔ شرک سے بچو، شرک سے بچو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے تو ہم پھر غیروں کے طریقوں کو ہی اپنائیں گے، غیروں کے طریقوں پر ہی چلیں گے، پھر گمراہی ہمارا مقدر ہو جائے گی، ناکامی ہمارا مقدر ہو جائے گی، جب ہم اللہ کے حکموں کے خلاف ہو جائیں گے، اللہ کے حکموں پر زندگی نہ گزاریں گے، نبیوں کو نہیں مانیں گے، اور علماء کی عزت نہیں کریں گے، علماء سے محبت نہیں رکھیں گے، ان کی باتوں کو نہیں اپنائیں گے، پھر گمراہی ہمارا مقدر ہوگی، ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ اور پھر ایک بڑی ناکامی جو سب سے بڑی ہے وہ ہے کل قیامت کے دن ناکام ہونا، پھر اللہ کے عذاب میں جانا۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں کہ انسان وہاں فیل ہو جائے، وہاں فیل ہو جائے۔ میرے دوستو، بڑی قیمتی باتیں ہیں، تھوڑا غور کر دو اللہ کے واسطے۔ ہماری زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ دوبارہ نہیں ملے گی، دوبارہ نہیں ملے گی، یاد رکھنا اس بات کے بارے میں۔ اپنے اعمال بناؤ، اپنا اعمالوں کا بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں تم مال بناؤ، پوائنٹ بناؤ، کتنی پیسے اکٹھے کر لو، یہاں موت ہے، موت کے بعد سب ختم ہے، سب ختم ہے۔ کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا تمہارے مال کے علاوہ، بس تمہارے مال کی عزت کی جائے گی، بس تمہارے مال کو اپنایا جائے گا، تمہیں نہیں اپنایا جائے گا، تمہیں یاد نہیں کیا جائے گا، بس تمہارے مال کو یاد کیا جائے گا، تمہارے مال کے حصے بٹوارے ہو جائیں گے۔ مال کے لیے لوگ ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے ہیں کہ یہ کب دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ ہمارے حصے میں آوے۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اپنے اعمال بناؤ، اللہ کی قسم وہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ شرک سے بچو، اعمال بناؤ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا اعمال کے بارے میں؟ اعمال بناؤ، اعمالوں کی تیاریاں کرو، آگے بڑھو، جتنا ہو سکے، جتنے ہو سکے زیادہ سے زیادہ عمل کرو، اپنا ذخیرہ جتنا زیادہ ہو سکے اکٹھا کرو۔ میرے رب کی قسم، اللہ کے وہاں پوائنٹس نہیں چلتے ہیں، دنیا کے پیسے نہیں چلتے ہیں، ڈالر کام نہیں آئیں گے وہاں یہاں کے لوگوں کی سفارشیں کام نہیں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے رات کو آہٹ سنی؟
کہ ہمارے نبی نے، کیا تم نے رات کو آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان صحابی سے جب اللہ کے نبی نے کہا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اپنے حال پر رہنے دو تاکہ اعمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔ سمجھتے ہو؟ آگے بڑھتے رہیں، شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ میرے بھائیوں، اعمال تیار کرو، زیادہ سے زیادہ عمل کرو۔ اللہ کی قسم دنیا کی چیزیں کام نہ آئیں گی، یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہم اس کو ہمیشہ کا گھر سمجھتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ لامحدود نہیں ہے۔ لامحدود تو ہمارے اللہ نے رکھ رکھی ہے، ہمارے لیے بنا رکھی ہے، وہ لامحدود یہ نہیں ہے۔ اس پر راضی نہ ہو، اس زندگی پر اپنے ایمان کو، اپنی جان کو ضائع نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اس دنیا پر راضی نہ ہو۔ ہم نے اس مختصر، جو ہم نے سنا ہے کہ دنیا مختصر ہے، امتحان گاہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہم نے تو سنا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت رکھ رہے ہیں جبکہ یہ مختصر ہے۔ اور آج ہماری عقل دیکھو، ہماری عقل، جو ہم نے سنا ہے کہ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہم اس دنیا پر اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی اور چیز کے بارے میں اتنا نہیں سوچا، یعنی ہم نے آخرت کے بارے میں اتنا نہیں سوچا، ہم نے جنت جہنم کے بارے میں اتنا نہیں سوچا۔ وہ لامحدود زندگی ہے، خوشیوں سے بھری، نعمتوں سے بھری، لذتوں سے بھری ہمیشہ کی زندگی، ہم نے اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچا۔ یہ ختم ہونے والی زندگی پر ہم نے ساری زندگی لگا دی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی پر ہم نے ساری زندگی لگا دی، اور وہ لامحدود زندگی جس پر ہمیں یقین بھی ہے، جس کو ہم مانتے بھی ہیں، اس پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، اس پر ہمارا دیکھو کتنا وقت گزرا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، اس پہ ہمارا، اگر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے تو 8-10 گھنٹے ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، 8-10 گھنٹے، اور 8-10 گھنٹے ہم اپنے کاروبار میں گزار دیتے ہیں، اور جو بچتا ہے ٹائم اپنی غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور نہ جانے ان 24 گھنٹے میں اپنے اللہ کو کتنے وقت دیتے ہیں، کتنا وقت۔ سوچو تو صحیح، ہم اپنے اللہ کو ہو سکتا ہے شاید 2 گھنٹے بھی مشکل سے دیتے ہوں، ساری زندگی دنیا پر لگ رہی ہے، اس آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دنیا سے راضی نہ ہو، دنیا سے راضی نہ ہو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی ہلاکت میں لے کر چلی جائے گی اگر ہم اس دنیا پر اپنا ایمان ختم کر لیں، اس دنیا میں ہی اپنے ایمان کا سودا کر لیں، اس دنیا سے ہی اگر ہم راضی ہو جائیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہاں وہ لذت نہیں جو تمہارے مالک نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، یہ ایسی زندگی نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ مختصر ہے، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ تم اس کو اپنے لامحدود سمجھ رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ دنیا تم سے محبت کرتی ہے، وفا کرتی ہے، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں سے نہ کری، اس نے کسی سے وفا نہ کری، تم سمجھتے تم سے محبت کرے گی۔ اللہ کے بندو، تھوڑا غور دو، غور دو، سوچو تھوڑا اپنی زندگی کے بارے میں، رحم کھاؤ اپنے آپ پر، بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں گے، دنیا کو دیکھیں گے، تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم ناشکر ہو جائیں گے، پھر جو اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں ہم ان کے شکر گزار نہ بنیں گے، وہ نعمتیں، وہ جو ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں ہم ان پر شکر ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا، پھر ہم اللہ کے نافرمانی بنیں گے، پھر ہم دھوکے میں ہی رہیں گے، دھوکے میں ہی جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے سے اونچے والوں کو، بڑوں کو دیکھا، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت دیا، ہمیں جتنا دیا ہم پھر اس سے خوش نہیں ہوئیں گے، اللہ کی ان نعمتوں پہ خوش نہیں ہوئیں گے۔ تو ہم کو چاہیے ہر حال میں اللہ سے خوش رہیں، جس حال میں بھی اللہ سے خوش رہیں، اس دنیا سے راضی نہ ہوں،
یہ دنیا ایسی نہیں جیسے تم سوچتے ہو، جیسے تم سمجھتے ہو۔ میرے اللہ کی قسم، اللہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کے بارے میں زیادہ سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کیسی محبت کرنے والا ہے، کیسا پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تو یوں کہتا ہے اے داؤد علیہ السلام سے، اے داؤد میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اے سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے اللہ کی محبت پر۔ اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے، حضرت داؤد علیہ السلام سے، اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اے داؤد جب نافرمانوں سے اتنی کرتا ہوں تو سوچ فرما برداروں سے کتنی کرتا ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرما برداروں سے کیسی محبت کرتا ہوگا پھر ہمارا اللہ۔ سوچو تو صحیح، تم ہی کچھ سوچ لو، کیسی محبت کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ فرما برداروں سے۔ جب نافرمان کن کو کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ جو اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ ہی کو ناراض کرتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق ختم کر کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے خلاف گزارتے ہیں۔ اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ بس ایک بار تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک بار اللہ ایسی محبت کرتا ہے، اگر یہ رخصتی کا وقت آ گیا، تمہارا انا للہ ہو گیا، دنیا کو خیر بات بول دیا، پھر اللہ تم سے وہ محبت نہ کرے گا۔ پھر جو دنیا میں کہتا ہے زندگی کیسے گزاری، پھر تو کہے گا زندگی کیسے گزاری، شرک کی ملاوٹ کی، نافرمانیاں کریں، حکموں کو توڑا ہے، پھر تم معافی، پھر بیکار ہے تمہارا معافی مانگنا، پھر تمہاری معافی کام نہیں آئے گی، سمجھتے ہو، کام نہیں آئے گی۔ میں ایک تمہیں اندازہ دیتا ہوں، ایک مثال۔ دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا ایک الفاظ اربوں خربوں روپے کا ہے، ایک الفاظ، سمجھتے ہو؟ اللہ سے تمہیں بات کرنے والے جو الفاظ ہیں وہ تمہارے ایک الفاظ کئی اربوں خربوں روپے کا ہے۔ اب تم اندازہ لگاؤ اس بات کا کہ تمہارا ایک جملہ، ایک الفاظ کتنا زیادہ قیمتی ہے۔ قیمتی ہے نا، قیمتی ہے۔ یہ کب قیمتی پتہ ہے؟ دنیا میں۔ ابھی تم نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے، تم نے اپنے اللہ پر ایمان رکھا ہے، یقین کرا ہے اپنے اللہ سے، تو تم اللہ کی طرف آ رہے ہو، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، تو اللہ فخر کرتا ہے میرے بندے نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے جی، سمجھتے ہو نا؟ وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میرا اللہ نے جب اس بات کے بارے میں سنا کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، میرے بندے نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور اس نے اللہ کے عذاب کو بھی نہیں دیکھا ہے، جب یہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تو اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ابھی تو یہ زندہ ہے، اس نے اپنے اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہے، اللہ کے عذاب کو بھی نہیں دیکھا ہے، اللہ کی جہنم کو بھی نہیں دیکھا ہے، اللہ کی جنت کو بھی نہیں دیکھا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھی نہیں دیکھا ہے، اب اس نے اللہ کے غصے کو بھی نہیں دیکھا ہے، اللہ کے پیار کو بھی نہیں دیکھا ہے، ابھی تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ پر یقین ہے، اس لیے اس کی قیمت اربوں خربوں روپے کی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال، اس کا ایک ایک الفاظ بہت قیمتی ہے، اور یہ دنیا میں جو بھی کہے گا اس کا رب اس کی سنے گا، اس کی سنے گا، اس کی باتوں پر اس کے فیصلے ہوئیں گے۔ یہ معافی مانگنا چاہے گا، اس کو معاف کرے گا، یہ ناراض کرنا چاہے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، حکم توڑے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب جب یہ دنیا سے رخصت ہوا، جب اس نے دنیا کو خیر بات کہا، تو اب اس کی قیمت مرنے کے بعد ایک پیسے کی بھی نہیں ہے، نہ اس کی نہ اس کے الفاظ کی۔ پھر اللہ کے وہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کے الفاظوں کی۔ وہ کتنا ہی روے، کتنا ہی بلبلاوے، اگر آنکھوں سے روتے 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 پانی ختم ہو جاوے، خون آنے لگ جاوے اور خون بھی خشک ہو جاوے، پھر وہ کتنا ہی رولے، پھر سنوائی نہیں ہے، پھر سنوائی نہیں ہے، کیونکہ اب تو اس نے اس زندگی کو دیکھ لیا ہے،
उस ज़िंदगी को देख लिया अब तो इसने, अब इसकी वो सुनवाई नहीं होगी जो दुनिया में थी। तो मेरे भाइयों, ये हमारे पास अभी मौका है। अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज़ तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह ताला का क्या हक़ है? समझते हो बंदों पर अल्लाह ताला का क्या हक़ है? हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। हमें पता नहीं कि अल्लाह के हक़ हम पे क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। भाई जब किसी का हक़ होता है तो हमें उसका हक़ अदा करना चाहिए ना करना चाहिए? करना चाहिए। तो हमारे नबी ने हज़रत मुआज़ से कहा, पता है आपको क्या हक़ है अल्लाह ताला का? सुनो मेरे नबी ने क्या फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह ताला का क्या हक़ है और अल्लाह ताला पर बंदों का क्या हक़ है? क्या कहा? मुआज़ तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह ताला का क्या हक़ है? हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उनके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदों पर अल्लाह ताला का हक़ ये है कि उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें, और अल्लाह ताला पर बंदों का हक़ ये है कि जो बंदा उसके साथ किसी को शरीक ना करे उसे अज़ाब ना दे। अल्लाह का हक़ क्या है? कि हम उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, यानी अपना अल्लाह किसी और को ना बनाएं, अपना माबूद अल्लाह को राज़ी करें। और अल्लाह का फिर हक़ ये है कि वो अपने बंदों को अज़ाब ना दे। अल्लाह की कसम, हम तो हक़ तलफ़ी कर सकते हैं, हम तो हक़ तोड़ सकते हैं, हक़ ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह हक़ तलफ़ी नहीं करता है। हम अपने हक़ अदा करें, अल्लाह अपना हक़ अदा करेगा। हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ेंगे तो फिर अल्लाह तो फ़ैसले करेगा ही। फ़ैसले तो फिर होने हैं, क्योंकि ईमान वाला और गैर ईमान वाला कभी बराबर नहीं हो सकता, कभी नहीं बराबर हो सकता। एक सजदे में गिरता है, एक शराब के नशे में गिरता है, अल्लाह दोनों को कहाँ बराबर करेगा? भाई एक सजदे में है उसको उसका सवाब मिलेगा, एक नशे में गिरा है जो कि अल्लाह ने मना क्या है, शराब मत पियो, शराब हराम है, बताओ तो अल्लाह उसको सज़ा ना देगा? एक अल्लाह के बंदे पर जुल्म कर रहा है और एक अल्लाह के बंदा अल्लाह के लिए सह रहा है, अल्लाह बराबर कर देगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सज़ा दी जाती थी, पत्थर उनके ऊपर रखा जाता था, तपती हुई लेट पर लिटाया जाता था, उन पर जुल्म किया जा रहा है कि अल्लाह सज़ा देने वाले को और सज़ा सहने वाले को बराबर कर देगा? बताओ बराबर कर देगा? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर कोई आप पर हाथ उठाता है, आपको मारता है, आप कल क़यामत के दिन ये ख्वाहिश रखोगे कि अल्लाह चलो हम दोनों को बराबर कर दो, माफ़ कर दो? तुम्हें बेइंतहा उसने मारा हो, बहुत बुरा मारा हो, और तुम्हें एक बुरे काम में मुब्तला करता हो, तुम पर जुल्म करता हो, तुम्हें भूखा रखता हो, तुम्हें बंद करके रखता हो, तुम अपना ग़ुलाम बनाया हो उसने, तुम चाहोगे ये कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे, अल्लाह इंसाफ ना करे? बताओ मुझे। हम तो दुनिया ही में चाहते हैं कि हमारा इंसाफ, हमारा फ़ैसला हो, तो फिर वो आखिरत का दिन हम उसमें चाहेंगे ऐसा? अल्लाह बराबर नहीं करने का है। जिसने अल्लाह की नाफरमानी करी और जिसने अल्लाह की फर्मा बरदारी करी, जिसने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और जिसने अल्लाह के हुक्म को अपनाया, जिसने ईमान वाली ज़िंदगी गुजारी और जिसने गैर ईमान वाली ज़िंदगी गुजारी, सबका फ़ैसला होना है, सबका फ़ैसला होना है। अल्लाह का बंदों पर क्या हक़ है, बंदों को ये जानना चाहिए, और फिर अल्लाह पर जो बंदों का हक़ है, फिर अल्लाह अपना हक़ अदा करेगा। अपने बंदों को, फर्मा बरदारों को, नेक लोगों को अल्लाह अज़ाब न देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने ईमान वाले बंदों को कल अपने अज़ाब से बचाएगा क़यामत के दिन। हदीस में आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम अपने ईमान वाले बंदों की और रसूलों की दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करते हैं और बाद मरने के आखिरत के दिन भी मदद करेंगे। जब गवाही देने वाले फ़रिश्ते गवाही देने खड़े हो जाएंगे, खड़े होंगे, समझते हो अल्लाह जब भी हमारी मदद करेगा। हमें अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा भी है, हमें पता ही नहीं है। अल्लाह ऐसी मोहब्बत रखने वाला है, ऐसी ताकत वाला है, ऐसी कुदरत वाला है, ऐसी हुकूमतों वाला है। हाँ, हमें पता होना चाहिए।
اللہ کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ اپنا معبود صرف اللہ کو بناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو بھلا کر کسی اور کے سامنے اپنے سر نہ جھکاؤ، اللہ کو بھلا کر کسی اور کے آگے اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ کو بھلا کر کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو شریک نہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک سے بچو، اس شرک سے بچو، اللہ کے حکم توڑنے سے بچو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی بتاؤ اور اللہ کا حق ادا کرو، ادا کرو، ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو، تو پھر اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچائے گا انشاءاللہ۔